پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا حالت نماز میں۔ اگر نمازی نماز میں جس طرح شرعی حکم ہے کہ مناسب پاؤں کو کھولے، زیادہ نہ کھولے، اگر یہ پاؤں بہت کم کھولیں گے تو جسمانی طور پر انسان کو نقصان ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے تنگ پاؤں رکھنے سے اس کے نقصان اعصاب اس کے جسم و جثہ پر زیادہ پڑتے ہیں اور بدن کے زیر حصے بھی اس سے کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اب تنگ پاؤں سے زیادہ نقصان خصیتین پر پڑتا ہے، آڑ پر پڑتا ہے، انڈو پر پڑتا ہے، پھوتے پر پڑتا ہے، آڑ پر پڑتا ہے، خصیتین پر پڑتا ہے۔ ان کی بیرونی جلد جکڑن کا شکار ہو جاتی ہے عام طور پر، اور اندرونی طور پر گھٹن بھی انسان کو فطری طور پر ہوتی ہے، جس سے ان کے اندر تولیدی مواد کے بنانے کا نظام متاثر ہوتا ہے اور ان کا فعل تولید درہم برہم ہو جاتا ہے۔ توالد و تناسل کا جو نظام ہوتا ہے قدرتی، وہ اس سے انسان کو فرق پڑتا ہے۔ اس طرح اگر پاؤں زیادہ کھولے جائیں اور ٹانگوں کو چوڑا کر کے کھڑا ہوا جائے نماز کی حالت میں، تو اس سے نقصان بھی خصیتین ہی پر پڑتا ہے، آڑ ہی پر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ڈاکٹری اور طبی وجوہات کو سائنسی اعتبار سے نقل کیا گیا ہے۔ اور جسم کے توازن میں خرابی بھی انسان کے لیے پیدا ہوتی ہے، یہ ایک فطری بات اور سائنسی تحقیق وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور ایسے آدمی کو مؤخر عام طور پر دماغ کے ضعف کی وجہ سے لڑکھڑاہٹ، چال ڈھال کی لچک اور غیر متوازن چال کی شکایت ہونے کا خطرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے جوڑوں پر بھی زیادہ پاؤں کھلنے سے نقصان کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے، جس سے قدموں کی ایڑی اور بیرونی سطح پر دباؤ زیادہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پاؤں کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں، وہاں جوڑوں کی حیت بدلنے کے مرض کا خطرہ ہوتا ہے، جس میں ایڑی کے جوڑ پر یہ خطرہ ہے، وہ ایڑی کے جوڑ پر عام طور پر پڑ جاتے ہیں۔ یہ تحقیق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پر اس کو نقل کیا ہے، اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی پا عنوان ہے پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔